Assalamu alaikum everyone, Extraviation Cadet Sabir Shah for my channel Aviation Cadet 9936. تو آج میرا 13واں ایپیسوڈ ہے لائف ان بی ایف اکیڈمی جسالپور بیک ان 1993 all the way till 1997. یہ اتنا عرصہ میں نے فائنل پیرنٹس تک کھلا رہا تھا. تو سب سے پہلے تو میں وہی کوشچن اینڈ آنسر سے میرے سبسکرائبرس کے جو کوشچنز ہیں اور اگر میں ان کو آنسر کر سکتا ہوں تو آئی وڈ ٹرائی ٹو دیٹ دوز وچ آئی کینٹ آنسر آئی وڈ لیٹ یو نو. تو بہت بہت شکریہ جناب آپ کی پذیرائی کا. سب سے پہلے تو میں کوشچن اینڈ آنسرس کو کور کروں گا although کہ میں اپنی سیریز میں پہلے وہ سب کچھ کور کر چکا ہوں, بٹ اگین کسی کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جا کے پیچھے جا کے ہسٹری چیک کرے کسی لیا. تو اس لیے آئی انڈرسٹینڈ دیٹ سو آئی ول ایڈریس دیم اگین. میرا کام ہی یہی ہے. میں ابھی کام ختم کر کے آیا ہوں صبح 9:30 سے لے کر ابھی ہو گئے یہاں پر 8:30. تو سیٹرڈے سنڈے میرا کافی بزی ہوتا ہے, بٹ ایونچولی آئی جسٹ کیم ہیئر. تو میں نے کہا چلا یہ جو کوشچن رہ گئے اب یہ اس کے بھی آنسرس دے دیں اور آج کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیں. پہلی چیز تو یہ ہوگی کوشچن آنسر سیشن, 3 کوشچن انٹرٹین کروں گا میں. اس کے بعد تیسرا جو ہے دوسرا پارٹ, اس میں آپ کو کچھ تھوڑی سی کیڈٹس کی ڈیلی روٹین بتائیں گے آپ کو کہ جب آپ 6 مہینے سینئر ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی روٹین ایز کمپیئر ود جونیئر موسٹ اس میں کیا فرق ہوتا ہے. اور ایک آپ کو اگر ٹائم ہوا تو قصہ بھی سنا دیں گے اپنا جب ہمیں بس ڈرائیور سے کٹ پڑی تو پھر اس کے بعد ایئر فورس نے کیسے ڈیل کیا, تو یہ بھی ہم کو بتائیں گے. سو لیٹس گیٹ ٹو دا فرسٹ کوشچن. یہ ہے جناب ST Gaming 3931. 22 hours ago, جو پچھلے لاسٹ ویڈیو تھی کل والی, what are golden days and golden nights at PF Academy جسالپور. سو اس میں انہوں نے کوشچن پوچھا ہے. کوشچن جی سر, کین یو ٹیل us about special service wing of PAF? Can GDP's branch candidates apply? If yes, then fighter pilots do both, like flying and SSW. جو اسپیشل سروسز ونگ ہے میرے زمانے میں یہ نہیں تھا. تو پھر میں نے اسے پورا ذرا کنفرم کیا, پتہ کیا, تو یہ پہلے ہوتا تھا کوئی مطلب 1960s mid 60s میں اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا, اور اس کے بعد یہ کوئی 74 میں یہ ختم ہو گیا تھا. 1974 آنورڈس all the way till کارگل وار اسپیشل سروسز ونگ نہیں تھا, تو اس لیے میرے ٹائم پہ یہ نہیں تھا. 99 کے بعد اس کی دوبارہ اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا. تو ریکوائرمنٹس اس کی یہ تھی کہ 2 سال کی سروس آپ کی ہونی چاہیے, آپ ڈائریکٹ سول سے نہیں جا سکتے. تو اس کے بڑے ایڈوانٹیجز ہیں. یو کین اپلائی. کوشچن یہ ہے کہ GDPs کے کیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں. تو دیکھیں میں ابھی تک وہ کلیئر کٹ جو ہے نا وہ اس کا میسیج شاید میرا ڈلیور نہیں ہوا ابھی تک, لیکن ہمارا نہیں ہو, میں آپ کو دوبارہ بتا دوں. جو جنرل ڈیوٹی پائلٹس ہیں نا, ان کی لائف بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ود انجینئرنگ, ایئر ڈیفینس, یا جو بھی آپ کے جو گراؤنڈ پہ جو جتنے بھی جو ہوتے ہیں نا ان سے ڈفرینٹ کیوں ہوتی ہے. ایک تو ان کے پاس کوئی آفس نہیں ہوتا اپنا, دے نیور ہیو این آفس, جتنے مرضی بڑے ہو جائیں. کرو روم میں ان کی زندگی ہوتی ہے پائلٹس کی. تو وہ جو کرو روم ہوتے ہیں سارے جونیئر سینئر سارے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ, وہیں سے اسکریمبل ہوتے ہیں, وہیں پہ ساری اسٹڈیز بنتی ہیں. زیادہ زیادہ اگر کوئی بیس کمانڈر بن گیا اس کو بیچارے کو مل جائے گا آفس, بیچارہ تو نہیں یار. تو میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرا کہ بڑی چیلنجنگ لائف ہوتی ہے, کمپیٹیٹیو لائف ہوتی ہے. تو یو ہیو ٹو کمپیٹ ود یور کورس میٹس ان ٹرمز آف فلائنگ ٹو گو ہیڈ. ان کی ٹانگیں کھینچ کے نیچے نہیں کرنا, وہ صاف نہیں کرنا ہوتا, بلکہ اپنے آپ کو اتنا پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ دین یو کین گو آؤٹ. اچھا, میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ GDPs کیوں SSW شاید نہ جوائن کر سکیں اگر وہ چاہیں بھی. تو بڑی خیر یہ بھی تو بڑی پیشن ہے نا, کیونکہ یہ سارا وہ اسپیشل سروسز ونگ ہے. اس میں جناب ٹیکنیکل مووز آتی ہیں, آپ کے جتنے بھی وہ جو کمانڈو دیکھتے ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے اڑتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں, گرتے ہوئے آ رہے ہیں, سر سے کودتے ہوئے آ رہے ہیں, اور یہ اسکریمبلز ہو رہے ہیں جناب, اٹیکس ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. تو یہ سارا کام SSW کے اندر آتا ہے. مرون بیرٹ ان کو کہا جاتا ہے. تو GDP اب وہاں پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ دیکھیں اکیڈمی کے ٹائم سے ہم نے 50 گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں.
پہلے جہاز پہ سپر مشاق پہ، اور 50 آورز آپ نے اس سیمسٹر کے اندر کمپلیٹ کرنے ہیں. اگر آپ اس سیمسٹر میں وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے نا، تو پھر ایئر فورس نے آپ کو یا تو پچھلے کورس میں ریلیگیٹ کر دینا، جو آپ سے جونیئر کورس ہوگا. اور ٹرسٹ می کہ بینگ اے جونیئر، جب آپ سینیورٹی بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک اپنے سے جونیئر کورس کے کورسمٹ بن جاتے ہیں نا، پھر وہ گلا نہیں رہندیاں جو اپنے کورس کے ساتھ ہوتی ہیں. پھر اپنا 3 میں ہوتے ہیں نا، 13 میں ہوتے ہیں لٹرلی آنیسٹلی. کیونکہ جو آپ کے جو اب نئے والے کورس میٹس ہیں وہ آپ کو ابھی بھی سر کہہ کے بلائیں گے، بیکاز یو آر رپورٹڈ ارلیئر دین دیم. اور جو آپ کے جو اوریجنل کورس میٹ کے ساتھ کبھی میں رپورٹ کیا ہوتا ہے، کتنا ٹائم گزارا ہوتا ہے، اب آپ ان کے ساتھ کیچ اپ کر ہی نہیں سکتے. اس کا میں ریزن بتاتا ہوں آپ کو کیوں کیچ اپ نہیں کر سکتے. ایک تو اکیڈمی کی لائف اگر آپ صرف دیکھیں اتنی ٹف ہے وہ کہ ہم جب ایک اسکواڈرن میں ہوتے تھے تو ہم دوسرے اسکواڈرن کے بندوں سے شاید وہ کالج آف فلائنگ ٹریننگ میں ہماری ملاقات ہو جاتی تھی آپس میں جب کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے. ادروائز آف دا کالج آف فلائنگ ٹریننگ وی ہیڈ نو چانسز ٹو میٹ ود ایچ ادر. اتنی سخت روٹین ہوتی ہے. اور ونگ 2 کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ونگ 3 اور 4 جو کہ درمیان جو پونڈز ہیں ان کی پرلی سائڈ پہ رہتے ہیں، وہ علیحدہ دنیا ہے، مطلب اسرائیل فلسطین والی دنیا، مطلب وہ نہیں بلکہ اب اس طرح کہیں کہ ناروے ڈینمارک کے بارڈرز ہیں وہ، یعنی وہ رہ بھی اتنے قریب لیکن ہیں بھی اتنے دور، آپ ایسا نہیں جا سکتے منہ چک کے. تو ہم وہ اس طرح کا وہ صاحب نہیں رہتا. اب 50 آورز اگر آپ نے کمپلیٹ نہیں کی اس لمیٹڈ ٹائم میں تو آپ ریلیگیٹ ہو جائیں گے، پچھلے کورس میں آ جائیں گے، وچ از ہول پریشر آن یو. اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کورس کے ساتھ ہی چلیں. اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں بی ایف ٹی میں، بیسک فلائنگ ٹریننگ میں، جہاں پہ T-37 ہیں، اکیڈمی کی بات کروں ابھی تک. اب جب وہاں پہ جائیں گے تو آپ نے تقریباً 135 گھنٹے اڑانے ہوتے ہیں. 135 انکلوڈنگ آپ کی جنرل فلائنگ ہوتی ہے، انسٹرومنٹ فلائنگ ہوتی ہے، فارمیشن فلائنگ ہوتی ہے، آپ کی نیویگیشنل فلائنگ ہوتی ہے، نائٹ فلائنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری ملا کے کوئی 135 گھنٹے. جیسے ہمارے زمانے میں کچھ ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا کہ انسٹرومنٹ فلائنگ اور نیویگیشن فلائنگ جو تھی وہ کچھ آورز آپ نے مشاق پہ فلائی کرنے تھے، کچھ آورز آپ نے T-37 پہ، 5-6 T-37 پہ، جس کو کنورژن اس کو کہتے ہیں. کہ انسٹرومنٹ ویسے تو کانسیپٹ تو فلائنگ کا ایک ہی ہے، تو آپ جب جہاز کی کنورژن کرتے ہیں نا، ایک جہاز دوسرے جہاز پہ جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ کانسیپٹ تو وہی ہے. آپ نے اسٹک پیچھے کرنی ہے تو جہاز اوپر چلا جائے گا، اسٹک پیچھے کری چلا جائے گا. لینڈنگ سویدھا کو پتہ ہوتی ہے، اس حساب سے جا کے لینڈ کرتے ہیں. تو کیپ ان مائنڈ کہ اب اگر یہاں پر بھی 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں 6 مہینے کے 2 سیمسٹرز، اس میں بھی اگر آپ اپنے کورس کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، مطلب جو ہمارا جو آرگنائزر ہوتا ہے، جو کہ وہ پائلٹ ہوتے ہیں، سینئر پائلٹ ہوتے ہیں، جو کہ اس چیز کو سارے کو آرگنائز کرتے ہیں، اسکیجولنگ جو کرتے ہیں آپ کے فلائنگ آورس کی، تو جس وقت یہ اسکیجولنگ کرتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی کیڈٹ یہ نہ ہو کہ وہ جناب اینڈ میں پہنچ گیا، 50 گھنٹے اڑا چکے ہیں اور ایک کیڈٹ بیچارہ وہ 0 پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ بیچ میں بیمار ہو گئے، آپ نے چھٹی لے لی، آپ کو ایکسکیوز ڈیوٹی مل گئی، لائٹ ڈیوٹی مل گئی، تو آپ اس طریقے سے کورس سے پیچھے ہوتے جاتے ہیں. اور جب جب کورس سے پیچھے ہوتے جاتے ہیں نا، تو جتنے بھی جو لیگنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے آورز ابھی اس ٹائم ڈیوریشن پہ پورے نہیں ہوئے، تو ان کو وارننگ مل جاتی ہے بینگ سلو. اور 1-2 وارننگ آپ کو ملیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ کوپ اپ نہیں کر سکتے اس گروپ کے ساتھ، اپنے یادوں کو ریلیگیٹ کر دیں. اگر فلائنگ اچھی ہے تو ریلیگیٹ کرتے ہیں پچھلے کورس کے ساتھ، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بھائی چھٹی کرو اور آپ کو گراؤنڈ پوائنٹ دیتے ہیں. تو اس ٹائم پہ آپ کی ڈیوریشن 2 سال کم از کم ہو چکی ہوتی ہے. تو اگر کوئی فلائنگ سے خدا نخواستہ سسپینڈ ہو جائے تو یو کین آپٹ فار SSW. ٹھیک ہے، اب بل فرض آپ چلے گئے، گریجویٹ بھی ہو گئے، آپ آفیسر بھی بن گئے، ناؤ یو آر ان. اب آپ کے پاس اگلا وہ مسئلہ آتا ہے FCU میں جانا، جو فائٹر کنورژن یونٹ ہوتا ہے. اس میں ہمارے پہلے تو میرے زمانے میں تو ہوتے تھے FT5 ہوتے تھے، چائنا کے جہاز جو شریان 5 اس کو کہتے ہیں، جس سٹی میں بھی میں ہوں وہاں کے. اگین وہ بھی 6 مہینے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، 50 گھنٹے، 13 گھنٹے میں آپ نے سولو کرنی ہے، سرکٹ سولو. اور اس کے بعد 50 گھنٹے آپ نے وہ فائٹر کنورژن یونٹس میں آپ کی بیسک جو فلائنگ ہوتی ہے، اس کی فارمیشن فلائنگ ہوتی ہے موسٹلی، اور ڈاگ فائٹس ہوتی ہیں اس میں جو آپ کو سکھائی جاتی ہیں، بیسک فائٹنگ مینوورس کو کہا جاتا ہے. تو جب آپ یہ 6 مہینے میں یہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو OCU میں بھیج دیا جاتا ہے. OCU ہوتا ہے آپریشنل کنورژن یونٹ. اس میں پہلے FT6 بھی ہوتے تھے،
اور اس کے بعد F7s بھی ہوتے تھے, F7Bs, PGs, تو یہ جو MiG-21 کی جو کاپی ہے. تو اگین یو ہیو 50 hours. اب اپنی سروس کو آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا. لیٹ سپوز میرے کورس کو 2.5 سال گریجویشن کے ہوئے, 6 مہینے FCU کے اور 6 مہینے ہو گئے OCU کے. OCU کے بعد آپ کے اسکواڈرن ڈیزائن اسائن ہوتے ہیں کہ آپ نمبر 15 میں جائیں گے یا نمبر 11 میں جائیں گے یا نمبر 20 اسکواڈ میں جائیں گے. وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں اسکواڈرنز آپ کے, جو آپ کا کم از کم 3-4 سال کے لیے پکا ٹھیک ہوتا ہے. پھر دوبارہ ٹرانسفر ہوتی ہے. یہاں پر یہی ہوتا ہے بھائی اب 3-4 سال ہے جب گزارتے ہیں تو بڑی بات ہے. تو 3-4 سال کے بعد شفٹنگ کرتے ہیں, موو کرتے ہیں, آپ اسی جگہ پہ جاتے ہیں, پھر یہاں جا کے فلائنگ کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے ٹائم میں آپ کے پاس, کیونکہ آپ نے اگر SSW کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ہیو ایٹ لیسٹ 6 to 8 months آف ٹائم. 6 مہینے چراغ ہلز آپ کو لگانے ہیں اور تقریباً 2 مہینے لگتے ہیں آپ کے کلر کار جو چکوال کے پاس جو بیس ہے وہاں پر لگانے پڑتے ہیں. تو آپ اگر ادھر چلے گئے تو کورس سے پیچھے رہ گئے تو پھر آپ جونیئر بن گئے. تو پھر آپ کی جو پروموشنز ہیں نا وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوں گی. تو یہ ہوتے ہیں غیر ضروری کورسز, یا کہ اب واقعی کوئی ایسی پرابلم ہو گئی ہے کہ آپ فلائی نہیں کر سکتے کچھ عرصے کے لیے. جیسے کہ بہت سے پرابلمز ایسی ہوتی ہیں, کسی کو الٹیاں لگ جاتی ہیں, اس کو فلائی کو روک دیتے ہیں. تو اس میں بڑے اوکیز ہوتے ہیں. تو اس دوران جس طرح میرے کورس میٹ نے SSG کا کورس کیا تھا اور ہی لائک وہ فارغ تھا, وہ اس نے کہا چلو فارغ بیٹھے تو چلو SSG کا کورس کریں. مجھ سے بھی وہ ماشاء اللہ میری طرح کی ان کی کاٹھی تھی, پتلے تھے. اینڈ ہی کمپلیٹڈ. جب اس سے ملا, جب وین ہی کیم آؤٹ, میں تو ابھی تک ادھر سے کانگڑی پروان نا یار. اس کے آپ اگر جہاں پہ وہ مکہ مارتے تھے نا تو ایک پتہ لگتا تھا کہ کسی پتھر کو مکہ مار رہے ہیں. اتنا وہ اسٹرانگ ہو کے نکلا 6 مہینوں میں. تو میں نے ساری اسی روٹین پوچھی تھی کیا کیا ہوتا ہے. وہ لمبی کہانی ہے, بڑی ٹف ٹریننگ ہے وہ دس از ناٹ لائک جو میں آپ کو یہ کریڈٹس کی بتا رہا ہوں. اتنی ٹف لائف ہوتی ہے وہ, تو ہم تو اس کے قریب پھٹکتے بھی نہیں ہیں, ہم تو 1% بھی نہیں ہیں اس کے. تو ان کی جو لائف ہے نا SSG والوں کی, وہ لائک کلوز ٹو 1 second ٹو ڈیتھ ہوتے ہیں. یعنی اتنی سخت ٹریننگ وہ کراتے ہیں وہاں پہ, لیکن بندے کو سخت جان بنا کے نکال دیتے ہیں وہاں پہ. اور ابھی ماشاء اللہ وہ ہیں صحیح ٹگے رکھتے ہیں. ٹگا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں سے ٹگا کہتے ہیں نا, جب بندہ اگر صحیح رہا ہوئے موٹی جی گردن ہو یہ ٹریڈیشن کرائی ہو اس نے اور یہ اس کے مسلز ہوں, تو یہ وہ چیز بن کے نکلے تھے 6 مہینوں کے اندر. تو GDPs کے پاس ٹائم نہیں لگتا. اچھا اب میں نے جس طرح پہلے کہا کہ SSW میں جو GDPs ہیں وہ ہوتے ہیں, تو ہاؤ ڈو دے کم ان. تو اصل میں یہ کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو, کیونکہ کمانڈز جو ملتی ہیں خاص رینک کے بعد جو ہے نا, پھر آپ کے فلائنگ کم ہو جاتی ہے اور گراؤنڈ ورک زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ کہیں یہ کیسے کمانڈ, یہ کیسے مینیج کریں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہو بھائی. میں نے بتا جس طرح کیڈٹس کو تقریباً لائف کی ہر ایک چیز کو جو ایکسپوجر دیا جاتا ہے, تو ہم امیجن کریں کہ آفیسرس کہاں تک پہنچ جائیں گے. تو موسٹلی جو ونگ کمانڈر لیول سے اوپر ہوتے ہیں ان کو فلائنگ ریڈیوس ہو جاتی ہے, اور آفس آورس جو ہے نا, جو ورکنگ آورس ہیں آن دا گراؤنڈ وہ بڑھتے جاتے ہیں. تو اس لیے میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی ایک تھرلنگ قسم کی وہ ہے ایک یونٹ ہے, اور جس میں جناب ہر بندہ جا سکتا ہے جس کی سروس 2 سال کی ہو تو دے کین گو. تو موسٹلی جو فلائنگ سے سسپینڈ ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ, یا جو انجینئرنگ سے سسپینڈ ہو گئے ان کو شوق ہے کہ بھائی کامبیٹ میں رہیں تو وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ. تو اینی ون کین گو آفٹر کمپلیٹنگ 2 years آف سروس. یہ ہوگا جی پہلا کویشچن. یہ جناب ST گیمنگ صاحب نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ ویڈیو ڈیڈیکیٹ کریے, تو جناب یہ ویڈیو آپ کے نام ہو دسو. جی کویشچن نمبر 2 پہ جاتے ہیں. آسک ٹاکس. انہوں نے لکھا جی سر آئی ہیو اپلائڈ فار GDP ویا شارٹ سروس کمیشن, فائنل میڈیکل آن منڈے. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا واٹ از آفٹر دیٹ, ٹریننگ پیریڈ اینڈ ادر تھنگز آفٹر میڈیکل. تو آسک ٹاکس صاحب آپ کو مبارک ہو جناب. سب سے پہلے تو یہ ریسنٹلی جو شارٹ کورس کیا آپ نے اس میں اپلائی کیا تھا شاید, اینڈ یو گاٹ یور تھنگس. میں نے اس میں آپ کو کہا جی ویلکم ٹو بینگ دا پارٹ آف بلوز. تو ہمیں ایئر فورس والوں کو بلوز کہا جاتا ہے, آرمی والوں کو خاکیز کہا جاتا ہے, اور نیوی والوں کو وائٹس کہا جاتا ہے. ہماری اپنی جو ملٹری لینگویج ہے اس میں.
تو آپ اب اس فائنل فیز میں ہیں میڈیکل کے جب جا رہے ہیں. منڈے کو میں نے میڈیکل کا اپنا ایک پورا جو ہے فائنل میڈیکل کا اس کا پورا ایپیسوڈ ہے 50-55 منٹ کا. وہ کیونکہ میں بولتا بہت ہوں, میں صبح پتہ نہیں کبے کھانا ہوں لیکن بہرحال اس میں وہ ہے پوری تفصیل سے. دیر از نتھنگ آئی ہیو لیفٹ, آئی ڈونٹ تھنک سو آئی ہیو لیفٹ اینی تھنگ فار اینی ون ہو از گوئنگ دیئر فار دا فرسٹ ٹائم. اور آپ کو ساری انفارمیشن وہاں سے مل جائے گی, لیکن میں آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں اس کو دوبارہ. آپ کو دوبارہ جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور اگر مطلب میں جو بھی انفارمیشن دوں گا آپ اس کو جا کے اس ویڈیو میں دوبارہ چیک کر لیں, کمپیئر کر لیں کہ کوئی کنٹرڈکشن تو نہیں ہے. بس یہ آپ کا کام ہونا چاہیے. یہ نہ کہ جب ہم آ رہے ہوں ادھر میں کچھ اور کہہ رہا ہوں ادھر کچھ اور کہہ رہا ہوں تو پھر وہ بات غلط ہوتی ہے. لیکن چونکہ میں فل بدی بولتا ہوں اپنے پرانی میموریز کے حساب سے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں جو بھی بولوں گا اسے کوئی ڈفرینٹ ہوگا. تو اب آپ جا رہے ہیں فائنل میڈیکل کے لیے. وہ ہوپ فلی میرے جہاں پہ گیس ہے کہ آپ کا فائنل میڈیکل جو ہے وہ کراچی میں ہی ہوگا. تو یہاں سے جہاں سے کسی اور علاقے سے اگر جہاں سے ہیں تو آپ کراچی جائیں گے, وہاں پہ اس کا ٹکٹ ہی آپ کو مل جائے گا. اگر ایئر ٹریول کریں گے تو ایئر ٹکٹس کے پیسے واپس مل جائیں گے آنے جانے کے. اور اس کے علاوہ پہ آپ کو ٹی اے ڈی اے وہاں کا ڈیلی کے حساب سے بھی ملے گا, کیونکہ ناؤ یو آر پارٹ آف ایئر فورس, سیمی پارٹ آف ایئر فورس. تو اس میں جو ہوتے ہیں جو ٹی اے ڈی ایز ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو ملتے ہیں. جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے, ہم تو رہے تھے وہاں پہ اس پہ جو میس تھا این سی اوز کا, نان کمیشن آفیسرس کا میس تھا, ان کی رہائش میں رہے تھے, ایم او کیوز میں ان کے. اور اچھی رہائش تھی, بہت اچھی رہائش بی سے بہتر تھی. کیونکہ ادھر ہم پھر ایک روم میں تقریباً کچھ 4 لڑکے تھے, اور ایک سنگل وہ کچن بھی تھا, اس میں باتھ بھی تھا. اور اپارٹمنٹ نہیں, یہ ہاؤسز تھے, فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور, صرف سنگل اسٹوری. اور اچھا بات تھا, اس میں شاور بھی تھا, ٹب بھی تھا اس زمانے میں. I don't know about anything now, میں تو دوبارہ پھٹک کے بھی نہیں گیا. تو کھانا میس کا میں نے بتایا تھا بہت زبردست تھا. تو نارملی ونس یو ریچ, اب جا کے وہاں پہ ریسیپشن پہ بتاتے ہیں کہ بھائی اور ساتھ پہ سارے ڈاکومنٹس لے کے جائیں. وہ لے کے جاتے ہیں, وہ جمع کرواتے ہیں, پھر وہ آپ کو روم اسائن کر دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کھانے پینے کا اسکیجول سارا بتاتے ہیں کہ بریکفاسٹ کتنے بجے ہے, لنچ کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہے, اور ڈنر کتنے سے کتنے بجے تک, اور کلاس کا کھانا ہوتا ہے, خالص کھانا ہوتا ہے. تو موسٹلی پہلے دن ہی آپ کے بلڈ اور شوگر ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ سوری. تو اس میں فاسٹنگ وہ کہتے ہیں 12 بجے کے بعد کچھ نہ کہیں, تو اس کو میں نے بڑی تفصیل سے اس میں بتایا, لیکن دوبارہ بتاتا ہوں کہ ہم جب خوراک کو کنزیوم کرتے ہیں نا, تو ایسے ہی وہ ہمارے معدے میں جاتی ہے, تو ہمارے معدے میں حرکت شروع ہوتی ہے, حرکت میں برکت ہے. سو اٹس وانٹس ٹو آل دس کیا کہتے ہیں اس کو, کون سا ایسڈ کہتے ہیں اس کو, جس میں بیماری بھی ہوتی ہے ایک السرائٹس جس کو کہا جاتا ہے. تو وہ جو ایسڈ ہوتا ہے نا, ایسڈ جو ریفلکس ہوتا ہے وہ آپ کے واپس آ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو السر رہتا ہے. تو جو ایسڈ ہوتا ہے معدے میں, وہ آپ کے فوڈ کو جو ہے نا وہ معدے کے کنٹریکشن بھی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے آپ کا فوڈ جو ہے وہ کرش انٹو مور اسمالر پیسز. پھر اس کے جو پھر آپ کا وہاں پہ اس میں پھر آپ کا لیور بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی جو اسپلین ہوتی ہے وہ بھی کام کرنا شروع کرتی ہے, آپ کا پینکریاز ہوتا ہے وہ بھی کام کرنا شروع کرتا ہے. تو اب جو مین جو چیز یہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس وجہ سے پھر جی کیونکہ فوڈ جو ہے وہ انرجی سپلائی کرتا ہے پورے جسم میں تھرو بلڈ, تو وہ جب فوڈ انرجی سپلائی کرنا شروع کرے گا پورے جسم میں تھرو بلڈ, تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے بلڈ میں کچھ چیزیں ان کا لیول ہائی ہو جائے گا. اچھا, نارمل انسان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا, جس کے نارمل جس کو شوگر نہیں ہے, جس کو ڈائبیٹک نہیں ہے, وہ نارمل ہے. تو چونکہ اس کا بلڈ لیول جو شوگر لیول اتنا لو ہوتا ہے, اتنا بھی لو نہیں ہوتا کہ بندہ بے ہوشی ہو جائے, کیونکہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آپ کو اینٹی انسولین بھی دی جاتی ہے, جس میں آپ کو بلڈ شوگر جو ہے بہت ہائی وہ کیا کہتے ہیں بہت لو ہو جاتا ہے. تو کئی دفعہ بلڈ شوگر جو وہ شوگر لیول جو وہ ہائی ہو جاتے ہیں. تو نارمل انسان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. وہ جیسے کھانا کھاتا ہے تو وہ جتنے بھی, اور یہ اس کی روٹین ہوتی ہے 5 سے 6 گھنٹے کے درمیان, اٹ گوز بیک ٹو نارمل. 6 گھنٹے کے درمیان یہ مطلب میں نے ایک میل لیا تو اس وقت اگر میرا فوراً بلڈ ٹیسٹ ہوگا تو میرے شوگر لیول جو ہے وہ ہائی آئیں گے, لیکن 6 گھنٹے کے بعد میرے شوگر لیول جو بیک ٹو 0 ہو جائیں گے. اب اس میں تمام چیزیں بتائیں گے, لیور ہے, پینکریاز ہے, آپ کی اسپلین ہے, آپ کا معدہ ہے, یہ ساری چیزیں اکٹھی کام کر رہی ہوتی ہیں.
تو اگر کسی بندے کو واقعی کوئی پرابلم ہے، جیسے اگر کسی کو ہیپیٹائٹس ہے، تو ہیپیٹائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لیور جو ہے وہ اتنی اچھے طریقے سے فنکشن نہیں کر رہا ہوتا. تو لیور کا کام ہوتا ہے کہ یہ گندی چیزیں جو ہیں ان کو بھی فلٹرائز کرنا. نارملی جو لوگ جو ہیں وہ جو الکوہول یوز کرتے ہیں تو ان کو لیور کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ الکوہول کو نیوٹرلائز کرے. یا کسی قسم کے بھی کوئی قسم کے انزائمز ہوتے ہیں جو فوڈ میں موجود ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یوز کرتے. تو اب ہوتا کیا ہے، اب اگر آپ نے اس دوران جو انہوں نے فاسٹنگ ٹائم بتایا ہوا کہ 12 بجے کے بعد آپ نے مڈ نائٹ کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا، تو اب صبح ٹیسٹ کتنے بجے ہوگا؟ 6 بجے ہوگا، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 6-7 گھنٹے تو ویسے رکھ جاتے ہیں. اس دوران اگر آپ نے پانی بھی پی لیا نا تو آپ کا معدہ ہو جائے گا ایکٹیو. اب جب معدہ آپ کا ایکٹیو ہو گیا تو یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی، بیدار ہو جائیں گی، اور یہ ساری چیزیں اپنا فنکشن شروع کر دیں گی. انہوں نے اپنے وہ انزائمز جو ہیں وہ ریلیز کرنے ہیں، جو بھی ان کا جو ہوتا ہے نا، جو بھی پروٹینز وغیرہ انہوں نے ریلیز کرنی ہے. کیونکہ اس کو تو نہیں پتا کہ برگر کھایا آپ نے، پیزا کھایا، یا آپ نے سلاد کھایا، یا آپ نے پیپر کھایا. ونس the stomach starts to function, all these things they start to release their hormones کہہ رہے ہیں آپ ان کو، وہ اس کو ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں. اور اس وجہ سے بلڈ لیول جو شوگر لیولز ہیں وہ آپ کے ہائی ہو جائیں گے. اور ونس یور لیور از فنکشننگ، جب اس میں وہ اپنا کام سٹارٹ کر دے گا تو لازم بات ہے اس میں جو اماؤنٹ جو وہ چیک کرے جس چیز کی بھی وہ زیادہ نظر آئے گی. اور اگر آپ ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں تو آپ کو زیادہ ہو جائے گی. تو اس لیے ان کو سوتا رہنا دینا پڑتا ہے، ان کو سوتے رہنا دیں. تو لہٰذا میں نے کہا کہ صرف ایک جو چیز ہوتی ہے وہ یہ فاسٹنگ ہوتی ہے. لوگ اس میں ڈڑی مار جاتے ہیں اور اگلے دن کو، جس طرح میں نے اس میں بتایا کہ میرے ساتھ ایک تھے ملتان کے بھائی وہ دہی کھا گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کھانا نہیں کھانا اور پانی نہیں پینا. تو دہی تو نہ کھانے میں آتا ہے نہ پانی میں آتا ہے. تو ہمیں بھی نہیں پتا نا. تو نیکسٹ مارننگ جب ہمارے ٹیسٹ ہوئے تو ایک وہ بندہ نیگیٹو آیا، ان کے بلڈ جو شوگر لیول تھا اسکائی راکٹنگ. تو انہوں نے پکڑ بٹھا دی، باقی سارے یو آر کلیئر گو. بہت ایزی میڈیکل ہوتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. ایزیئر دین دی انیشل ٹیسٹ، یہ میرا کلیم ہے. اور کوئی وہ جال میں چکری نہیں مارتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، نتھنگ. یہ صرف نارمل آپ کا میڈیکل اسٹور ہائی لیول پہ ہوتا ہے، مشینیں ذرا ہائی لیول کی ہیں تو اس پہ وہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. اور دیٹس اٹ. سو انجوائے کیجیے گا. فن ٹائمز ہیں وہ بھی ہمارے، جو 7-8 دن ہم شاید گزارے تھے یا 10 دن گزارے تھے. ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، مطلب ایک دن آئی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کو باقی دن چھٹی ہوتی ہے آپ کی. پھر آپ کے کبھی ہائٹ ٹیسٹ ہو گیا، ویٹ کے کاؤنٹ کر لیا، پھر آپ کے وہ جو ہوتے ہیں پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے ٹیسٹ جو ہیں یہ تھرو آؤٹ چلتے رہتے ہیں. اور ایک کیونکہ یہ پراپر ہاسپٹل ہے جہاں پہ باقی اور پیشنٹس بھی آتے ہیں، تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کو پاس اتنا ٹائم نہیں لگتا کہ وہ آپ کو پورے کے بیٹھے رہیں. وہ بس آپ روٹین میں آتے ہیں اور پورا وہ بیچ آپ کا گھستا ہے اندر، سب کو ایک باری باری کی طرح ٹیسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ عیاشی کرو. پھر آپ عیاشی کریں، پھر آپ جائیں جناب کماڑی جائیں، آپ نوڑا جائیں. ہم نے تو صحیح دبا کے عیاشی کی تھی، گھومے پھرے تھے. اور یہ جو کہ 1994 کی بات ہے، ہاں یہ اسے پیلی ٹیکسیاں جو نواز شریف والی تھی، یہ جو ڈیوش ہے وہ ہوگی، ہنڈائی ہوگی. تو یہ ساری ہم نے اس پورٹ کے ساتھ کھڑی دیکھی تھی. مطلب لائنیں لگی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ جو پیلی ٹیکسیاں جو وہاں پہ کھڑی تھی. تو فرسٹ ٹائم وہاں پہ بھی وہ بوٹ سے بھی ٹریول کیا تھا. پتہ نہیں منوڑا سے کماڑی گئے تھے، کماڑی سے منوڑا گئے تھے، مجھے یاد نہیں ہے کون سی جگہ، لیکن بار وہ جزیرہ ہے وہاں پہ، اچھا تھا جزیرہ وہاں پہ. تو یو گو دیر. تو ہم نے تو بھائی وہاں پہ کراچی صدر بازار یہ وہ سارے گھومے. وہاں سے یار اتنی زبردست جین، اس میں مجھے یاد ہے 100 روپے کی لی تھی میں نے، 3-4 جینس لی تھی. حالانکہ میں جینس کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے، ہم اکیڈمی میں نہیں پہن سکتے، لیکن کیونکہ جب باہر جاتے ہیں، جب سیور میں چلے گئے تو جب جیسے ہی ہم بیٹھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں ہائی ایس میں گھر جانے کے لیے، تو رستے میں اس کا جو پٹ اسٹاپ ہوتا ہے جہاں پہ وہ چائے سیک بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ باتھ روم میں گھس کے جناب چینج کر کے جینس اور ٹی شرٹ پہن لیے، ساتھ پہن کے چلا لیے، زیادہ بھائی کار پہنچ گئے. تو وہ میں نے جینس لی تھی، یقین کریں 1993 میں 4 جینس. میں چائنا میں میری شادی ہوئی ہے 2002 میں. تو کتنے سال ہو گئے جناب؟ یہ صاحب کا کر لگا 9 سال. اور یقین کریں کہ 9 سال جینس کو nothing went wrong with it. پھر بعد میں میری بیگم کو جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے ڈٹرجنٹ یوز کر کے میل نکالنی، پتہ نہیں کیا کریں. جینس کون دھوتا ہے بھائی؟ ہم نے کب مطلب ہم جو مہینے میں 1 دفعہ دھلواتے تھے. جینس دھونا جو ہے نا، اگر کسی ٹیکسس والے کسی کاؤ بوائے کو بتا دینا کہ آئی واش مائی جینس، دے ول لاف ایٹ یو لٹرلی تک جینس ہوتا ہے. بیکاز اٹس
رینگلرز ڈریس کوڈ، یہ ان کے کاؤ بوز کا ڈریس کوڈ ہے. تو ادھر تو بھائی کوئی حساب نہیں ہوتا یہ. اور یہ سیدھے رف اینڈ ٹف اس کو کہا تھا. تو میرے کو چلی تھی میرے خیال میں کوئی 10-12 سال وہ جینس چلی ہے. اس کے بعد چیتھرے ہو گئے تھے. پھر میں نے اس کو بھی ڈیزائن بنا لیا تھا. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آپ جائیں گھومیں پھریں یشی کریں. کراچی از اے گریٹ سٹی اینڈ یو وڈ لو اٹ. تو یہ ہو گیا کوشچن نمبر 2. کوشچن نمبر 3 پہ آتے ہیں. A cute athletic. Sir, I think you haven't been online on your WhatsApp number. You haven't seen our messages on WhatsApp. Ooh, yes. اس کا ریزن یہ ہوا جی کہ 3-4 دن پہلے جسٹ 3-4 days ago میرے واٹس ایپ میں کوئی لچا آ گئی ہے. اسے کہتے ہیں کوئی لچا تلے گئی ہے. وہ ہوا گیا کہ میں کچھ گروپوں سے میں نے کوئٹ کیا فار سم ریزنس. میں نے ان سے کوئٹ کیا. مجھے اس گروپ میں دوبارہ ایڈ کرنے کی کوشش کی گئی. پھر میں دوبارہ کوئٹ کر گیا. پھر تیسری دفعہ میں نے خود ٹرائی کی. جب وہ ہو گیا سارا معاملہ رفع دفع تو دوبارہ میں کچھ. تو پھر اس کے بعد میں گروپس میں جا نہیں سکا. تو نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں جناب ریسیٹ ہر چیز کو. نہیں ہو رہا اوکے پھر ڈیلیٹ کرو پورا دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرو. تو ہم نے واٹس ایپ پکڑ کے اپنا ڈیلیٹ کر دیا. اب جب وہ ڈیلیٹ کیا اب اس کو دوبارہ گوگل پے سے جب میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تو اب وہ میرا جو کیونکہ میں چائنا میں رہتا ہوں اور ہم چائنا میں یوز کرتے ہیں وی پی این. یہاں پہ ہر قسم کا ٹک ٹاک بلاکڈ ہے, یوٹیوب بلاکڈ, فیس بک بلاکڈ, انسٹا بلاک, اسنیپ چیٹ بلاک, گوگل بلاکڈ. یہاں پر 2008 اولمپکس کے ٹائم سے ہم یہ چیزیں نارملی یوز نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو یوز دا وی پی این. تو میرا واٹس ایپ اب کنیکٹ نہیں ہو رہا. اتنی سی بات ہے. سارے مڑواتے ہی اڑے پڑے آپ یہ کہیں گے نا, لیکن بہرحال یہ دس از دا پرابلم کہ واٹس ایپ جو کنیکٹ نہیں ہو رہا. اور کنیکٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ کیونکہ جو اسٹارٹنگ میں جو لاگ ان کا جو وہ دیتا ہے جس میں اپنا فون نمبر ڈالتے ہیں تو پھر اس نے کوڈ بھیجنا ہے میرے نمبر پہ, وہ کوڈ نہیں آ رہا. تو اس میں بڑی ٹرائی کی ہیں کہ تھرو ٹیکسٹ بھیج دیں وہ بھی نہیں آتا, تھرو وائس بھیج دیں وہ نہیں آتا, کال کر کے بھیج دیں وہ بھی نہیں آ رہا. سو دس از واٹ از ہیپننگ. سو جیسے ہی میرا واٹس ایپ سے رابطہ بحال ہوگا تو آئی ول لیٹ یو نو. کیونکہ ہم چائنا میں واٹس ایپ یوز نہیں کرتے. چائنا میں کیا ایک ان کی اور وہ ہے ایپ ہے اس کو کہتے ہیں وی چیٹ, ہم وہ یوز کرتے ہیں. اور وی چیٹ از آل ان ون. واٹس ایپ اس کا بچہ بھی نہیں ہے, بچوں کا بچوں کو بچوں کو بچوں کا بچہ, شوربے کے شوربے کا شوربے کا شوربے کا شوربہ. وہ اس لیے کہ واٹس ایپ جو ہے اس میں یہی فنکشن ہے کہ آپ کال کر سکتے ہیں, ویڈیو کال ہو گئی, آڈیو کال ہو گئی, میسیج بھیج دیا, فائل بھیج دی, لوکیشن بھیج دی, دیٹس اٹ ڈن. وی چیٹ میں وی ہیو آر بینک اکاؤنٹس آن وی چیٹ. اور ہماری جو پوری جو سیلری ہے وہ ساری کی ساری اس پہ آتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم وہاں سے صرف کیو آر کوڈ اسکین کرتے ہیں اور سارے پیسے. مطلب مجھے ڈیجیٹل ہوئے تقریباً ہو گئے ہیں اللہ بلا کرے آپ کو 14 سال. 2011 آنورڈس میں نے کیش کو ہاتھ نہیں لگایا. پاکستان جا کے لگاتے ہیں لیکن چائنا میں کیش از اٹس اے کیش لیس کنٹری. کارڈس کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں جب تو وی ڈونٹ یوز اینی کارڈس, وی جسٹ گو اور شو وی چیٹ. اب تو نے وہ ہر وہ پام انٹری بھی کر دی ہے, فیس انٹری بھی کر دی ہے, لیکن وہ میں کرتا نہیں ہوں. میرے چہرے میں جھڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو ایرا ہوئے وہ کسی دن ریکگنائز نہ کرے. میں کبھی بھی فیشیل وہ نہیں کرواتا, صرف جو نا وہ ہینڈس کا جو تھم پرنٹس ہیں وہ رکھے ہوئے. اور وہ بھی میرا پرابلم ہو گیا کہ میں گارڈننگ کرتا ہوں. میرا باہر ٹیرس ہے, اس میں میں اپنے چیزیں لگاتا ہوں ایسی شغل کے لیے. تو اس میں جو ہے نا بیکاز آف دا ہارڈ ورک آئی ڈو ان دا گارڈن, لائک سم ٹائم آئی ہیو ٹو ٹیک دا سکل اینڈ دین ڈیگ دا تھنگز آپ. کبھی شولز اور کبھی بیلچے سے مارنے, یہ سارے کرنے کرتے میرے یقین کریں میرے پور گھس گئے ہیں. تو میں جب وہ شناختی کارڈ جب پاسپورٹ جب آن لائن ہمارا ہم کرواتے ہیں اپنا رینیو, تو اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس میں فنگر پرنٹس دینے پڑتے ہیں. تو وہ جب جائیں تو وہ فنگر پرنٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ فنگر پرنٹ ہے ہی نہیں ہے. گھس گئی ہیں انگلیاں, بڈھے ہو گئے, 50 سال کی عمر ہو گئی. تو لانگ اسٹوری شارٹ کہ ریزن یہ ہے کہ میرا واٹس ایپ سے کنیکشن نہیں ہو رہا. ایز سون ایز آئی ول کنیکٹ ٹو مائی واٹس ایپ ان شاء اللہ تعالیٰ سب سے وہ جتنے میسیج ہوں گے وہ سارے میں پڑھ لوں گا اینڈ آئی ول رپلائی بیک. اور میں ٹرائی کرتا ہوں کوئی اور نمبر بھی لے لوں, میرے پاس ایک اور سم پڑی بھی ہے. لیٹس سی ٹرائی آن دس ون. تو بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت واٹس ایپ کی کیا کنڈیشن چل رہی ہے.
یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ میرے 13 میسیج آ رہے ہیں. ویٹ 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 لیٹس گو کلوزر. ویٹ ایک سیکنڈ. ہاں یہ واٹس ایپ پہ 13 میسیج دکھا رہا ہے. اب اس کو کلک کرتے ہیں. ویلکم ٹو واٹس ایپ اگری اینڈ کنٹینیو. اور نزدیک آئیے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. یہاں پہ جب میں اسے کلک کروں گا اٹس ناٹ نیور گونا گو اوے. اگری اینڈ کنٹینیو. چینل نمبر یہ تھا جناب. کوشچن آنسر سیشن کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم جاتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. اچھا جی, آج کا جو ٹاپک ہے وہ تو دا ڈفرینس بٹوین جونیئر موسٹ اینڈ ون ٹیپر, جو کہ جن کی ایک ٹیپ آ جاتی ہے یہاں پر. اب ہم 6 مہینے سینئر ہو چکے ہیں اور اب ہمارے نیچے ایک کورس ہے جس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے. ہماری ڈائریکٹ ذمہ داری ہماری بنتی ہے ان کے اوپر کہ ان کو اکیڈمی کے اسٹینڈرڈ کے مطابق لے کے آنا. جس طرح ہم جب جونیئر موسٹ سے تو ون ٹیپر جو تھے وہ انہوں نے ہمیں ٹرین کیا تھا موسٹلی. تو اس طرح یہ چین آف کمانڈ اوپر چلتی ہے. اچھا, اب تھوڑی سی لائف جو ہے وہ تھوڑی سی ایزی ہو جاتی ہے کیونکہ اب پوری اکیڈمی کو رگڑنے کے لیے جونیئر موسٹ مل گئے ہیں. ان پہ سارے غصہ اتارتے ہیں اپنا. اس لیے ہماری تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ اسٹل وی آر ان لرننگ فیز, بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. کبھی یونیفارم وہ پراپر نہیں ہو جاتا ہوتا, کبھی جوتے ہم کہتے ہیں کسی طرح بچ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو گاڑی جو پاکستانی کو مہنگی ہوتی ہے, تو کبھی روم جب انسپیکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی غلطی نکل آتی ہے. تو اس طرح چھوٹی موٹی چیزیں کیریئر سوئنگ میں اکثر ہو جاتی ہیں. جب سمجھ نہیں آتی کہ یہ آگے سے جونیئر آ رہا ہے رات کے اندھیرے میں کہ سینئر آ رہا ہے, اس کو وش کرنی ہے نہیں کرنی, بندہ وہاں پہ پھنس جاتا ہے. اصل میں موسٹ آف دا پنشمنٹ جو ہوتی ہیں اس میں یہ السلام علیکم سر نہیں کہا, ہم سمجھتے ہیں کوئی جونیئر ہے. تو پھر بعد میں تو خیر اتنا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ہم ان کی چال دیکھ کے پہچانتے ہیں, او بھائی اے سینئر ہے بھائی, اس کو لازمی وش کرنی ہے. اور اس کا ہم کئی دفعہ شغل بھی لگاتے تھے. ہم کئی دفعہ جو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جن کورسز نے ہم سے جونیئر ہو جانا تھا گریجویشن سے پہلے, تو ان کو ہم کئی دفعہ نا آواز بدل کے نا تھوڑی سی رائٹ پھر سے مسٹر کاشف گیٹ ڈاؤن ٹو پش اپس, اور صحیح غصے میں بولتے تھے. تو وہ مسٹر کاشف صاحب سمجھتے تھے کچھ سینئر ہی ہوگا بھائی. 1 2 3 1 ڈز نیچے اور 50 پش اپس اور لگے ہوئے 50 پش اپ. ہم بھاگے. وہ جب 50 پش اپ کر کے ہوتا پھر جب دیکھتا تھا کوئی بندہ نہیں ہے, سمجھ تو ان کو آئے تھے کہ یہ کسی انہوں نے کی ہے, مطلب ایٹی کی طرف باہر نہیں آئی ہے. لیکن کیا کر سکتے تھے. تو اس لیے چیزیں. اچھا, اب جو روٹین ہے وہ تقریباً آفیشیل روٹین میں نے بتایا تھی وہی ہے. اس میں میں ٹی وی جو ہے نا وہ ان باؤنڈ ہو جاتا تھا, لیکن اگین ٹی وی جو ہے ہم صرف پریپ کے ٹائم تک دیکھ سکتے تھے ٹل 7:55, کیونکہ ود ان 5 منٹ پریپ ٹائم سے پہلے, جو پریپ ٹائم میں بتایا جو کمپلسری اسٹڈی ٹائم ہے, فرام 7:55 یو شوڈ بی سیٹڈ ان یور چیئرس, اور 8 o'clock آپ کے پاس ٹیبل کے سامنے بیٹھا رہنا ہے, چیئر میں بیٹھا رہنا ہے, اور کچھ نہ کچھ کھول کے بیٹھا ہونا آپ نے کتاب. تو یہ نہیں پورا جہاز بڑے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, جہاز خیر آ نہیں سکتا. تو ٹی وی پہ جو ہم نے 2.5 سال کوئی ٹی وی ڈرامہ نہیں دیکھا. ریزن بینگ کہ جو پرائم ٹائم ہوتا ہے ڈراموں کا وہ 8 سے 9 ہوتا ہے, اس میں تو ہم پڑھ رہے ہوتے تھے اور خبریں بھی نہیں سنتے تھے 9 سے 12 اور 9 سے 10 جو 9 بجے خبر نامہ جاتا تھا. اس وقت تو پی ٹی وی ہوتا تھا نا ایک ہی, اور ایس ٹی این ہوتا تھا دوسرا, پی ٹی وی 2, اور تو کوئی چینل تھا جیو یہ سارے بعد میں ہیں. تو ہمارے پاس یہ کوئی اس قسم کی لگژری موجود نہیں تھی. تو عام طور پہ ویکینڈ جو ہوتا تھا, مثلا نیکسٹ ڈے فرائیڈے, ہمارا بتایا رکھے کہ ہمارا فرائیڈے کو چھٹی ہوتی تھی نہ کہ سنڈے کو. تو ویکینڈ سے ایک پہلے جمعرات کو کوئی 7:30 بجے قریب گانوں کا, پاکستانی گانوں کو, فلموں کے زمانے پاکستانی فلموں کے, مجھے اسی طرح یاد میں وہ جانو سن ذرا پلکیں تو بچھا, تو یاد نان سمی کا وہ گانا تھا وہ جو بھیگی بھیگی راتوں میں. تو یہ جتنے بھی گانے تھے یہ اس کو ہم دیکھتے تھے. یہ فیوریٹ پروگرام ہوتا تھا. اور ون ٹیپرز کو صرف ویکینڈ پہ الاؤ تھا. یہ جونیئر موسٹ کو تو الاؤڈ ہی نہیں تھا. وہ ہم صرف جب اسٹوڈنٹ پارٹیز ہوتی تھی جونیئر موسٹ, تو اس وقت جا کے اسٹوڈنٹ آفیسر سے لکھواتے تھے کہ بھائی ٹی وی ٹائم ہمیں اتنا سے اتنا دیا جائے. جو آفیشیل روٹین جو ہوتی ہے وہ اس کے مطابق آپ وہ اس میں پھر ٹی وی نہیں دیکھ سکتے آپ. تو بس یہ, اور
اور اخبار کا مطالعہ آپ کو سختی سے منع ہوتا ہے. کوئی اخبار آپ کے پاس نہیں آتا اس پورے 2.5-3 سال میں. نتھنگ. کوئی جنگ نہیں، نوئے وقت نہیں، اساس نہیں، خبریں نشتہ کنلے. تو وہ جو 2.5-3 سال تھے ہم نے بغیر ٹوٹلی کٹ ود آؤٹر ورلڈ، ٹی وی صرف خبریں شبریں کوئی نہیں، صرف دیکھنا ہے وہ جو اس ٹائم جو گانے کے پروگرام آ گئے یا کچھ آ گیا. اچھا اس میں مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ ہمارے پاس ڈش تھی یا نہیں تھی، جو ڈش ہوتی ہے جو سیٹلائٹ ٹی وی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں ہمارے پاس نہیں تھا. ہاں یہ تھا ایف سی یو میں، میاں والی میں تھا. جب ایف سی یو فائٹر کے لیے میاں والی گئے تھے وہاں پر ڈش لگائی ہوئی تھی، لیکن رسال پور اکیڈمی میں نہیں تھی. اس پہ صرف جو پی ٹی وی 1 اور پی ٹی وی 2 آتا تھا، یا آپ کا پروجیکٹر لگا ہوا ہے تو اس میں آپ موویز دیکھ سکتے ہیں. تو دیٹس واٹ واز اٹ. مطلب ٹی وی صرف آپ دیکھ سکتے 7 سے 8 کے درمیان، کیونکہ 7 تک آپ کی گیمز جو تقریباً مغرب تک جاتی ہے نا. اب جو مرضی آپ ٹائم رکھ لیں، اگر فرض کریں سردیوں میں مغرب جو ہے وہ 5-5:30 بجے ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں موسٹلی پریفر کرتے ہیں کہ کمروں میں ہی رہیں. ٹھیک ہے، پھر ڈنر کے لیے گئے اور نماز پڑھ کے ڈنر کے لیے گئے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ واپس روم میں آ گئے. تو ٹائم وہی تھا. تو یہ کوئی 2.5 میں ہم کو نہ پتہ لگا کوئی دھواں ڈرامہ بھی آیا تھا، تو پتہ نہیں کون سے کوئی چارلفا براوو چارلی، یہ سارے ڈرامے آئے تھے. ہم نے کوئی نہیں دیکھے بھائی یہ والے ڈرامے، کیونکہ ہمیں وہ پرمیشن نہیں تھی دیکھنے کی. ہمیں ورلڈ کپ 1996 جو ہوا تھا، 1996 ورلڈ کپ 1995 میں تھا، جس میں پاکستان اور انڈیا کا کوارٹر فائنل تھا. اور ہم لوگ پہلے 15 اوور تک جیت رہے تھے جب تک سعید انور صاحب اور عامر سہیل صاحب کھڑے تھے. تو وہ والا میچ جو تھا وہ ہم نے دیکھا تھا لائیو. اور اس کے لیے مطلب پوری اکیڈمی کو جو ہے نا وہ چھٹی دی گئی تھی اور ایکسکیوز کیا گیا تھا کہ ایوری ون کین گو اینڈ واچ دا میچ. تو وہ بڑی اسکرین پہ ہم نے دیکھا تھا، اس کا پروجیکٹر پہ لگایا تھا وہ میچ. ہار گیا سی سارے نصیب ہی برے رہے. تو وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. وہ ہم مطلب اس دن پریپ بھی ایکسکیوز تھی ہماری. شام کو میچ تھا نا وہ، تو ہماری پریپ تک ایکسکیوز تھی کہ نو پریپ انجوائے کریں. پاکستان کوارٹر فائنل پہنچ گیا، ان شاء اللہ ورلڈ کپ جیتے گا. مجھے یاد نہیں 1996 تھا کہ 1995 تھا، میں وہ ڈیٹ چیک کر کے بتا دوں گا. تو آئی تھنک اٹ واز 1996. اور یہی فروری مارچ کا وہ ٹائم تھا، کچھ تک تھا. کیونکہ جس میں ہوتا ہے نا کہ جو فائنل ٹائم ہوتی ہے وہ سب سے آگے بیٹھی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے سیمی فائنل بیٹھتی ہے صوفوں پہ. پھر اس کے پیچھے کرسیاں لگی ہوتی ہیں ان پہ. کوارٹر فائنل پہ 2.5 پٹی 2 پٹی 1 پٹی، اور اینڈ میں جیتے وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں. موسٹلی وہاں پہ سو رہے ہوتے ہیں بیچارے، کہتے ہیں سانوں کے اندر نیندر پوری ہو جائے. تو یہ روٹین تھی. پھر اس کے بعد جو ہے نا اب باقی تو گیمز وغیرہ وہ ساری اب چل پڑی ہیں. اب آپ کو آپ کے بارے میں پتہ لگ چکا ہے، اکیڈمی کو بھی، آپ کے سینئرز کو بھی، آپ کے جو آفیسرز ہیں ان سب کو. تو اسپاٹ لائٹ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں بس سارے اس ٹائم. ایک اور چیز میں بتانے بھول گیا کہ ہماری ایک میوزیکل ایوننگ بھی ہوتی ہے. اور میوزیکل ایوننگ اس میں بڑے بڑے مشہور اداکار اور یہ اس کے سنگرز آتے ہیں باقاعدہ. تو جو ہماری جو مجھے جو یاد ہے علی حیدر صاحب آئے تھے یہ اپنے. اور مجھے علی حیدر صاحب شروع سے ہی، جب یہ ایس ٹی این بنا تھا نا، جو شالیمار ٹیلیویژن نیٹ ورک تھا، پی ٹی وی 2 سے آئے تھے، جب وہ بنا تھا تو ان کا جو پہلا گانا آیا تھا نا، قرار قرار دل کا قرار تمہیں سے ہو، تم سے یہ کہنا تھا، یہ اس وقت کا گانا تھا. پھر ان کا پرانی جینس تو وہ میں نے تو خیر اس کو میں تو پیروڈیز بناتا تھا. کیونکہ میرا جو ڈرامیٹکس میں جو میرا جو کام تھا وہ تھا گانوں کی پیروڈیز بنانا. تو اس میں جو ان کا جو پرانی جینس اور گٹار، محلے کی وہ چھت اور میرے یار، وہ راتوں کو جاگنا، صبح گھر جانا، کود کے دیوار، وہ سگریٹ پینا گلی میں جا کے، وہ کرنا دانتوں کو گھڑی گھڑی صاف، پہنچنا کالج ہمیشہ لے،
وہ کہنا سر کا ہوتے کتا پونا شروع ہو گیا میرے گانے سن کے، اندازہ کرو یار چوئے کتے دیا پترا سن آف اے بی. دوسرا پھر ہم انڈین گانوں کی پیڑی بناتے تھے اس وقت. تو میوزک ہیڈ نو باؤنڈریز. اب تو بینڈ ہے انڈین کوئی مووی آپ نہیں دیکھ سکتے نتھنگ. اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت میں گووندا کا گانا تھا مادھوری ڈکشت ملے رستے میں کھائے چنے ہم نے سستے میں. اس نے کہا تیرے سنگ راچی شادی رچاؤں گھر آ کے تیرے پہ میں پراٹھے پکاؤں. پتہ نہیں مادھوری کا بول دیا نا بابا نا پتہ نہیں کیا کہ میرے گھر آنا میرے ددو پہنے ڈائپر چشمے پہ ان کے وائپر ڈیڈی کی ٹوٹے ہڈی جب کھیلیں وہ کبڈی. تو یہ جتنے بھی جو تھے یہ پیروڈی ساری ان کی میں بناتا تھا. فلاں میرا رستے میں رسیشن میں سستے میں اس نے کہا رگڑے لگاؤں پتہ نہیں کیا کہ. پھر یہ بنایا تھا اس کا نصرت فتح علی خان کی جو قوالی تھی مشہور جو دم مست کلندر مست مست اس پہ ہم چینج کر کے بنایا تھا یو مسٹ سرینڈر مسٹ مسٹ. اسٹارٹنگ میں جو تھا نا وہ سارے سا نیسا پانی ماپا پانی پتہ نہیں کیا سارے اس کو ہم بنا دیا کھارے کھا ٹینڈے آلو گوبھی گوبھی کھیرے کھارے کھارے کھا کھا کرے رے کھا کھا کرے رے کھارے رے کھارے رے کھارے رے کھارے رے کھا کھارے کھا. پھر کہا یو مسٹ سرینڈر مسٹ مسٹ یو مسٹ سرینڈر مسٹ. تو ڈرامیٹکس کلب میں جب جس نے زندگی میں کبھی کوئی میں نے کبھی گانا گایا سی ٹوڑکیاں مارتے سی ٹپے گانے سی شادیاں تھے. لیکن بار پھر بھی اس پہ جو ہے نا وہ مجھ سے جو میرا جو امپریشن تھا سینئرس پہ خوف کھاتے تھے کہ یہ اسکاٹلینڈ پارٹی یہ جو ہمیں ننگا کرے گا. یہ جس طرح معین اختر صاحب مشہور تھے نا. میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں ہم اور بھی کافی سے لڑکے تھے جو یہ میری اب بیتی ہے تو اس سے میں اپنے آپ کو پرومنٹ بتا رہا ہوں. پر بریلینٹ مائنڈس ور دیر تو ہم مل کے کام کرتے تھے. بھائی ہم یہ پیروڈی بنانی ہے یہ لائن میں لکھ دی ہے اسے کو چیک کرانی ٹھیک ہے کہ نہیں اس کو چیک کرانی. جہاں پہ کوئی ڈسینڈنگ نوڈ آ جائے تو اس پہ ہم کوشش کرتے تھے کہ نہ آئے تاکہ جب ہم پریزنٹ کریں اس کو آگے تو ایوری ون شوڈ لائک اٹ. تو جو ہماری جو ہوتی تھی ڈیکلیمیشن پہ جو ہوتا اسکٹ شو ہوتا تھا جس پہ پیروڈیز اور یہ سب کچھ کرتے تھے اسٹیج شو ہوتے تھے اور اس میں سب کریڈٹس ہی کرتے تھے. ایون میوزک تک خود بناتے تھے. یہ نہیں کہ آپ تو کیریوکی مل جاتی ہے نا آپ تو آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے آپ یوٹیوب پہ جائیں اور آپ کو سارا کچھ مل جاتا ہے. وہ کیریوکی مجھ سے منہ ہی لانا ہے وہاں پہ. لیکن اس زمانے میں کی بورڈ ڈرمز اس کے بعد بانسری فلوٹ ہو گئی تو یہ سارے کریڈٹس یہ کام بھی کرتے تھے. ایک کریڈٹ جو ہوتا ہے نا وہ پھر مراسی بھی بن جاتا ہے. وہ پھر جو ہے نا بھانڈ بھی ہوتا ہے. ہمارے بھانڈ بھی تھے ان میں سے میں آئی واز ون آف دا بانڈس. اور میرا اس وقت آواز بڑی شرل تھی تو میں جو ہمارے جو لگتے تھے مطلب فیمیل ٹائپ جو جن میں صنف نازک زیادہ ہو کچھ سینئر ہو کچھ ہوتا ہے وہی اس میں نارمل کچھ مردوں کی وہ ایسی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ لگتے ہیں کہ وہ خواتین ہیں لیکن وہ اصل میں ہوتے تو مرد ہی ہیں. تو ہم پھر ان پہ زیادہ وہ جو ڈزے مارتے تھے. تو اس میں پھر میں اکثر خواتین کا رول کرتا تھا کہ میری آواز جو تھی وہ ملتی تھی کافی. اب نہیں اور میرا گلا خراب ہو گیا سگریٹ پی کے میرا بری عادت یہ لگی تھی وہاں پہ. اسموکنگ از اے بیڈ ہیبٹ ویری ہارمفل. نیور ایور فالو دا فٹ اسٹیپس آف اینی ون ایلس. یہ ساری تھی جناب جو کہانی کہ اس وقت تک جو میرے پاس میوزیکل ایوننگز ہو گئی یہ سارا کچھ جو ہے نا ڈیکلیمیشن کا وہ خرو آگے آئے گا کیونکہ وہ سپٹمبر میں ہوا. ہمیں 1 سال بعد ڈیکلیمیشن جس میں باقی کالجز کے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اور کوئی 4-5 دن یہاں پہ میلہ لگا رہتا ہے. اور اس میں اسی میں ہماری ڈاکٹر ایکیو خان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. عبدالقدیر خان صاحب سے فرسٹ ٹائم سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی بتاؤں گا آگے. تو یہ اب جناب پہلا سیمسٹر ہو گیا تقریباً مڈ میں پہنچ گیا. تو یہ ابھی تک فلائنگ جہاز تھا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوا. اور اس دوران ہم نے اس طرح بتا دیا کہ ہر فن مولا تقریباً بن چکے ہوئے ابھی آگے بھی کسی کا نہیں. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاء اللہ بتاؤں گا کہ وہ جو انسیڈنٹ جو میرے ساتھ ہوا تھا جب مجھے بس ڈرائیور نے پکڑ کے کٹا تھا. میں مسلسل تیسرا ایپیسوڈ میں بتا نہیں سکا اینڈ آئی ول لیٹ یو نو ایٹ دیٹ ٹائم. تو جناب تھینکس فار لسننگ ٹو مائی بی ایس. انشاء اللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.